کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر آ کر آپ بالکل تنہا رہ جاتے ہیں، جب چاروں طرف دیواریں ہوں، اندھیرا ہو اور وہ انسان بھی آپ کا ہاتھ چھوڑ دے جس کے ساتھ آپ نے پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے؟ در حقیقت یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب میرا اللہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی آزمائش اس لیے نہیں کرتا کہ آپ کو تکلیف دے، بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ آپ اس کے قریب آ جائیں۔ یاد رکھیں، جب دنیا آپ سے منہ پھیر لیتی ہے تب بھی میرا اللہ اپنی رحمت کی چادر پھیلانے کا آپ کا منتظر ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب آپ کسی کو سچے دل سے مانگتے ہیں اور اللہ اسے آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے تو نکاح سے پہلے اللہ آپ کو کیا نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے دل کا اچانک پرسکون ہو جانا۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کے دل سے وہ بے چینی اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نہ ملا تو کیا ہوگا؟ آپ کا دل ایسے اطمینان سے بھر جاتا ہے جیسے کوئی غیبی آواز کہہ رہی ہو، صبر کرو، تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جب آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے دل کو سکون کی دولت سے بھر دیتا ہے۔ اور اس کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ رکاوٹیں جو پہاڑ جیسی لگتی تھیں وہ ریت کی دیوار ثابت ہونے لگتی ہیں۔ جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوتی وہاں سے اسباب بننے لگتے ہیں، لوگ بدلنے لگتے ہیں، حالات سازگار ہونے لگتے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی غیبی طاقت آپ کے راستے صاف کر رہی ہے۔ اور اس کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کو تہجد کے وقت اس انسان کے لیے دعا کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ تہجد تو عشق ہے اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ جب آپ سجدے میں گر کر اس انسان کو مانگتے ہیں اور سجدے سے اٹھنے کے بعد آپ کو یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے سن رہا ہے تو سمجھ لیں کہ عرش پر فیصلے کیے جا چکے ہیں۔ اور اس کی چوتھی بڑی نشانی یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ آپ سے کسی کو دور کر دیتا ہے تاکہ آپ کو اس کی حقیقت دکھا سکے، لیکن اگر وہ انسان آپ کے لیے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اس کی عزت اور محبت کو مزید بڑھا دیتا ہے اور اس کے دل میں آپ کے لیے تڑپ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ میرے پیاری بہنوں، اگر آپ آج تکلیف میں ہیں، رو رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ کا ایک ایک آنسو اللہ کے ہاں قیمتی ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور وہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناتا ہے۔ بس اپنے رب پر توکل کریں کیونکہ وہ کن کا مالک ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر وہ انسان آپ کے حق میں بہتر ہے تو میرا رب اسے ساتویں آسمان سے بھی آپ کے پاس لائے گا۔ اللہ آپ کے دل کی ہر جائز مراد کو پوری کرے۔ بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کسی موڑ پر آ کر بالکل رک گئی ہے اور ہم تنہا رہ گئے ہیں، جب چاروں طرف دیواریں ہوں، اندھیرا ہو اور وہ انسان بھی آپ کا ہاتھ چھوڑ دے جس کے ساتھ آپ نے پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ در حقیقت یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب میرا اللہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی آزمائش اس لیے نہیں کرتا کہ آپ کو تکلیف دے، بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ آپ اس کے قریب آ جائیں۔ یاد رکھیں کہ جب دنیا آپ سے منہ پھیر لیتی ہے تب بھی میرا اللہ اپنی رحمت کی چادر پھیلائے آپ کا منتظر ہوتا ہے۔ جب ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم اکثر اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درد کو، اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس کے رونے کی آواز کو سنتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ درد سے چلا رہے ہوتے ہیں تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں تمہاری حالت زار سے باخبر ہوں؟ میں نے تمہیں یہ آزمائش اس لیے دی ہے کہ تاکہ تم میرے قریب آ جاؤ، اپنے دل کی صفائی کرو اور مجھ سے مدد طلب کرو۔ یہ ایک عظیم پیغام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہر لمحہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم چاہے محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن جب ہم مشکل وقت میں اللہ سے رجوع کرتے ہیں
تو اللہ بہت قریب ہو کر ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہمارے آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور ہمارے دل کی گہرائیوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہاری مشکلات، تمہاری تکلیفیں تمہارے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہیں۔ ان دردناک لمحات میں صبر کیا کرو اور میں انشاءاللہ تمہیں اس سے بہترین دوں گا۔ جب آپ روتے ہیں تو یہ صرف ایک اظہار نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک دعا کا حصہ ہوتا ہے۔ ہر آنسو اور ہر دعا، ہر درد ایک استغفار ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے جھک کر روتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اللہ آپ کی تکلیفیں کم کر دیتا ہے۔ وہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ آپ کے درد کے وقت آپ کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر تکلیف کو جاننے والا ہے۔ وہ ہر ایک لمحے میں آپ کے ساتھ ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کو اکیلا محسوس نہیں ہونے دیتا۔ لہٰذا جب بھی آپ کو مشکلات کا سامنا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو بہترین چاہتوں سے نوازے گا۔ جب زندگی کی ساری راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ چاروں طرف دیواریں اور اندھیرا ہے، تب انسان کو بہت ہی بے بس اور کمزور محسوس کرتا ہے۔ در حقیقت یہ وہ وقت ہے جب دل روتا ہے اور آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ دنیا کا سب سے خاموش ترین لمحہ ہے۔ جب کسی بھی انسان نے اپنی زندگی میں دکھ ہی دکھ دیکھے ہوں تو وہ خوشی پا کر بھی بے انتہا رونے لگتا ہے۔ وہ لمحے قطعی ناشکری کے نہیں ہوتے، وہ تو بس ایک بے یقینی کا سا عالم ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ میری خوشیاں ہیں۔ ایسے وقت میں آنسو نہیں روکنے چاہیے، کیونکہ خوشی کے آنسو ہی دل پر لگے زخموں کو بھر دیتے ہیں، درد کا احساس رگوں سے کھینچ لیتے ہیں، اور خوشی پا کے صرف وہی روتا ہے جو کبھی تکلیف کی شدت سے رویا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری اور ہم سب کی جائز خواہشات کو پورا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔